السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع بڑا اہم ہے، بڑا حساس ہے اور آپ کی دلچسپی بھی اس میں نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہیں، بدظنی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کچھ نہیں ہونا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے طبقات اور کیسے کیسے گروہ اس معاشرے میں ایسے آئے کہ جنہوں نے کوٹ کوٹ کر مایوسی بھری ہے ہمارے لوگوں میں اور ان لوگوں کو اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر لوگ آج آ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی تحریک، ہماری کوئی جدوجہد، ہماری کوئی کوشش، ہماری کوئی کاوش کبھی بھی معاشرے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور وہ لوگ جو بڑے متحرک ہوا کرتے تھے، بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے، آج وہ بالکل مایوس اور بددل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایشوز ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے اور ایک ایسی سوسائٹی کا قیام جو پرعزم سوسائٹی ہو، جو پر امید سوسائٹی ہو اور کچھ لوگ اس کو لیڈ کرنے والے ہوں اور ان کی بڑی اچھی اور مثبت ڈائریکشن میں ان کو ہدایات دے رہے ہوں، ان کو لے کے چل رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے۔ تو بہت سے موضوعات ہیں اور میں نے سوچا کہ ان سارے موضوعات پر ہم ان موضوعات کو اکٹھا کر کے اکٹھے ہو کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست قسم کا پینل ہے۔ لیکلی پروفیسر ڈاکٹر منزہ یعقوب صاحبہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں تشریف لا چکی ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر ریحان صاحب، بڑے زبردست ایکٹیوسٹ ہیں۔ مسلم ہینڈز ایک ادارہ ہے، پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے بڑا زبردست کام ہے اور خود بھی ان کا ایم فل جو ہے انوائرمنٹل سائنسز کے اندر ہے۔ بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں ڈاکٹر سید نجم خورشید صاحب، یہ سابق ریجنل کوآرڈینیٹر فار ایشیا رامسر کنونشن ہیں اور اس کے علاوہ IUCN میں انہوں نے کام کیا، بہت سے اداروں کے اندر انہوں نے کام کیا اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اچھا ڈاکٹر منزہ یعقوب صاحبہ، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ہم اتنے کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ مسکراہٹیں چھن گئی ہیں، ماتھے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، پریشانی کے کالم میں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ نے جب مجھے اس پروگرام کا کہا تو پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اس میں انوائٹ کیا۔ شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں چاہتی بھی ہوں کہ اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کروں۔ جب آپ نے مجھے کل کہا تو میں نے یہی سوچا کہ ایک سوسائٹی جس میں سے جس کے اندر مایوسی اس قدر آ گئی ہے تو ہماری وہ ریزیلینس کدھر چلی گئی ہے نا؟ صحیح کہ وہ ریزیلینس تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہارڈ شپس آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، برا دور آتا ہے تو آپ اس کو فیس کرتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ بجائے مسائل کا حل نکالنے کے، ان کو فیس کرنے کے، آگے بڑھ کے ان کو دیکھنے کے، اسیس کرنے کے، ہم سارے پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، مایوس ہو کے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ یہ اتنی ہوپلیسنس کیوں ہے ہمارے اندر، اتنی مایوسی کیوں ہے؟ یہ شاید جو آپ نے شروع میں ہی کہا کہ مجھے جو بہت عرصہ میرا مطلب مور دین 24 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں ٹیچنگ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہوں، یوتھ کے ساتھ میرا ڈیلی انٹریکشن ہے اور 2 ڈیکیڈ سے زیادہ کا انٹریکشن ہے، سمجھ لیں 2-3 جنریشنز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے۔ مجھے وہ چینج نظر بھی آتی ہے، ہم لوگوں میں تو ہے ہی ہے، بچوں میں بھی وہ چیز آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے فیکٹرز ہیں، یہ بہت سمپل بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، جس کا بہت مطلب جس پہ لوگ کام بھی اب کر رہے ہیں، کہ وہ ایک تو اکنامک فیکٹر ہے نا، کہ آپ کے پاس اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں، آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، آپ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر کے اس کو اپنا ریوارڈ لے کے اپنی زندگی کو اچھا نہیں چلا سکتے ہیں۔ جو جس فیلڈ میں بھی ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ میں اتنا نہیں لے رہا جتنا مجھے کرنا چاہیے، اور پھر ملینز ایسے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس اپرچونٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں، اپرچونٹی ہے تو ڈس سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن، ان کے سکلز، ان کی ایبلٹیز کے مطابق یہ کام نہیں ہے، تو وہ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ اس کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور اس کے پیچھے چلتے جائیں تو ایک جو مجھے، کیونکہ میں ایجوکیشن میں ہوں، تو مجھے اس اکنامک فیکٹر کے ساتھ جو دوسری بڑی چیز لگتی ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے۔ اول تو ایجوکیشن اپرچونٹیز نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، جن کے لیے ہیں ان کے لیے کیا وہ سیٹسفیکٹری ایکسپیرینس ہے؟ ہم نے کتنی، جو آپ پیپرز اٹھا کے دیکھیں، ڈاکیومنٹس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کتنی ایجوکیشنل ریفارمز اوور دا ایئرس کی ہیں، کیا ان ریفارمز کا ہمیں آؤٹ کم نظر آ رہا ہے؟ اگر ان ریفارمز کا آؤٹ کم ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، ہم مزید مایوسی، مزید پیچھے کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے سکلز خراب ہو گئے ہیں، ہمارے کام خراب ہو گئے،
تو اس کا مطلب ہے نا ان ریفارمز کو کسی اور لیول پہ کسی اور طریقے سے دیکھنا پڑے گا. ہماری کلاس روم کے اندر میتھڈالوجیز ہیں. پھر ہمارا اوور آل آپ کلچرل انوائرمنٹ دیکھیں. میں اپنا بچپن سوچتی ہوں, اپنا یوتھ سوچتی ہوں, میں ابھی سوچتی ہوں تو اسی کنٹری میں اسی سٹی میں رہ رہی ہوں, لیکن کلچر چینج ہو گیا. ہماری وہ ڈائیورسٹی کی جو ایک آؤٹ لک تھی, ہماری جو ایکسیپٹنس تھی ڈائیورسٹی کے لیے, اس اوپننس کے لیے, وہ ہم نے بالکل ختم کر دی ہے اپنے بچوں کے لیے. ہم نے ہر چیز میں ان کو اتنی ریسٹرکشن, اتنا ڈرا دیا. کچھ چیزوں میں ہم نے آزادی دے دی. یہ انٹرنیٹ ہے, یہ ڈیجیٹل ایج ہے, دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ. آن دی ادر ہینڈ اسٹریٹس میں, گلی محلوں میں جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے اوپر ہم نے طرح طرح کی ریسٹرکشنز اور پابندیاں لگا دی ہیں. ہم ان کے پوٹینشیل کو, ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں, اور ہم اس کو آؤٹ لیٹ نہیں دینا چاہ رہے. جو بڑے ہیں, جو میرے پوزیشن پہ ہیں یا میرے سے بھی بڑے ہیں, ان کو شاید یہ پیرانویا ان کو ہو گیا ہے کہ ہم بہت اچھے تھے, ہم انہیں بتائیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. ہم نے بتانا بھی ہے ان کو, لیکن ان کی بھی تو سپیس رکھنی ہے نا. ان کو بھی تو ایک سیف انوائرمنٹ دینا ہے ہم نے بڑے بن کے, کہ جس میں وہ اپنی سوچ کے مطابق یہ سوسائٹی, یہ کلچر تو اب انہوں نے وائبرنٹ بنانا ہے نا. ہم نے تو اپنا کام کیا, ہم ان کے ساتھ کھڑے, وہ کیا کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, یہ 2-3 میں نے آپ کو گنوائے ہیں. اتنی جلدی حل بھی نہیں ہونے, اتنی نہیں, یہ آرام سے کرنا ہے. یہ لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے, کنسسٹنٹ پالیسیز کی ضرورت ہے, مینیجریل ایفرٹس کی ضرورت ہے. اور صرف اوپر سے پالیسی نہیں کہ جو پالیسی میکر ہے وہ کر رہے ہیں, یہ گراس روٹ سے, میں, آپ, ہم سارے لوگ, we have to contribute into this. سوسائٹی جو ہے وہ ریزیلینٹ سوسائٹی جو ہے اس کو بننا چاہیے. یہ اسی صورت میں بنے گی, یہ اسی صورت میں بنے گی کہ پالیسی سے لے کے گراس روٹ لیول سے جو انڈیویجول انسٹیٹیوشنل ایفرٹس ہیں, کمیونٹی کی ایفرٹس ہیں, یہ کمیونٹی میں ایک کوہیرنس پیدا کرنے کی جو ایفرٹ ہے نا. آپ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, میں اپنی جگہ کر رہی ہوں, یہ اپنی جگہ, ہم سارے کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, لیکن کیا ان سب کی ایفرٹس یونائٹڈ, کلیکٹڈ, کوہیرنٹ ہے؟ یہ کوہیژن مسنگ ہے سوسائٹی میں. جو مختلف ہمارے سیکٹرز ہیں, جینڈرز ڈویژنز ہیں, جو ہماری سیکٹیرین ڈویژنز ہیں, اور بہت ساری ڈویژنز ہیں وہاں پہ, اور یہ جو انسٹیٹیوشنل انٹیگریشنز ہیں اور کوہیژن ہے, کیا یہ ہے ہمارے پاس؟ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, دوسرے کچھ اور کر رہے ہیں, تیسرا کچھ اور کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی جگہ کر رہا ہے. سم ٹائمز اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے, اور اگر پتہ ہے بھی روزانہ ایک پیا دوبارہ سے ایجاد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پتہ ہے بھی تو وہ کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہے نا, اس میں کوہیرنس نہیں ہے. جو آپ کا کیا ہے وہ آپ کر رہے ہیں, جو میں کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں, آپ میرا اثر ختم کر رہے ہیں, میں آپ کا اثر ختم کر رہی ہوں. اگر ہم دونوں مل کے وہی کام کریں, ہم نے ٹالرنس پہ اس سوسائٹی میں لے کے آنی ہے, ہم نے کلچرل ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس لے کے آنی ہے. میں اور آپ کیوں, میری جو بھی فیلڈ ہے, آپ کی جو بھی فیلڈ ہے, ہم اکٹھا کیوں نہیں کام کرتے؟ آپ کا انسٹیٹیوشن جو پالیسی بنا رہا ہے, میرا گروپ جو بنا رہا ہے, ان کا انسٹیٹیوشن جو بنا رہا ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسی آ رہی ہے, ہم سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ہم سارے مل کے کام کریں. مجھے لگتا ہے یہ کلیکٹیو ایفرٹ, کلیکٹیو تھنکنگ اور اس سوشل انسٹیٹیوشنل کوہیژن کی بڑی ضرورت ہے یہاں پہ, تاکہ ہماری جو ایفرٹس ہیں اور ہماری جو انرجی ہے, جو کام ہے, وہ ویسٹ نہ ہو. مطلب میں اگر 10 سال میں نے کریٹیکل تھنکنگ فورم بنایا, میں 10 سالوں سے اس پہ کام کر رہی ہوں, مجھے کیوں اس بات کا احساس ہے 10 سالوں بعد بھی کہ میں خود کام کر رہی ہوں اس پہ؟ مجھے کیوں اس بات کا اب احساس ہوتا ہے کہ اٹس می, اور میں پچھلے سال میں چھٹی لے کے سائڈ پہ ہو گئی تو بس ختم ہو گیا. میں واپس آئی تو میں نے دوبارہ سے شروع, اچھا میں کر رہی ہوں, اور اتنے لوگ ارد گرد ہیں, سملر انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم کیوں نہیں مل کے ایک ایفرٹ کو کرتے؟ میری تو ایک لمیٹڈ سپیس ہے, میں اتنا کام کروں گی. ہم اپنے جیسا کوئی بنا ہی نہیں پا رہے, بنا بھی نہیں پا رہے, ویسے بن جاتا ہے لیکن اپنے جیسا کوئی ہر کوئی اپنی جگہ پہ کرنا چاہتا ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی یہی چل رہا ہے, اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی چل رہا ہے, کمیونٹی لیول پہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے. اچھا, میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا CTF کے بارے میں, کریٹیکل تھنکر فورم کے بارے میں, لیکن اس بعد میں بات کریں گے. اچھا طاہر ریحان صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور آپ نے بہت زبردست قسم کے انیشیٹو بھی لیے ہیں. ایک پروگرام ہم لوگوں نے اکٹھے بھی کیا کہ سوسائٹی کے اندر جو مختلف اصطلاحات ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں سیاستدانوں کی طرف سے, اہل مذہب کی طرف سے, معاشرے کے اندر جو کالم نگار ہیں وہ لکھتے ہیں, تو ہم نے 2.5-3 سال میں اکٹھے اس پر بھی کام کرتے رہے کہ کیسے ان اصطلاحات کو لے کر ہم اپنے معاشرے کے اندر جائیں, اور ان اصطلاحات کا معاشرے کے اندر اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں, ان پر ہمیں بات کی. مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے گا, نوجوانوں میں یہ جو تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ہیں, اور انہیں یہ بتا کر کے آرام سے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, آرام سے ہم بات کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو سوچنے سمجھنے کا سپیس دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر منزہ بتا رہی تھیں کہ
مطلب کہیں کوششیں ہو رہی ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کی ٹھیک نہیں, میرے والی ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ ہم آپس میں اکٹھے مل کے کام کریں. مجھے پتہ ہو کہ طاہر ریحان کیا کام کر رہے ہیں, اور طاہر ریحان میرے کام کی اپریسیشن کر رہے ہوں, میں آپ کے کام کی اپریسیشن کر رہا ہوں, اور دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں. کوئی تھوڑا سا اس طرح کا جذبہ پیدا ہو, کیسے کریں یہ ساری چیزیں ہم؟ بہت شکریہ سبوک صاحب آپ کا. ٹاپک تو بالکل ہی آپ نے اس کے اندر جو بات لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ اس پہ بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں. اور میرا اور آپ کا ہمیشہ جو مدعا رہا ہے بات کرنے کا کہ جو مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کا وہ یہی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے, مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. واہ واہ, بہت تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے تھے, کہ میں اگر اپنے سفر کی بات کروں, ہم ساؤدرن پنجاب سے نکلے, اسلام آباد تک کا سفر اپنے کیا. ہم جس معاشرے میں تھے, وہاں پر جس علاقے میں تھے, جہاں پر سوچ اور ترقی کا وین شاید وہ نہ ہو جو یہاں پر بیٹھنے والے سوچ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن ہمیں کسی نے راہ دکھائی, کسی نے ہمیں بتایا. میں آپ حیران ہوں گے کہ اگر میرے بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں تو میں نے ماسٹرز کیا فزکس میں, اور میں آج ایم فل میں نے کیا انوائرمنٹل سائنس میں, میرا پی ایچ ڈی بھی انوائرمنٹل سائنس میں چل رہا ہے. صحیح. اب جس شخص نے یا جس شخصیت نے, جس استاد نے مجھے موڑا اس ماحولیاتی جو ہے سائنس کی دنیا کی جانب, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو داد پیش کرتا ہوں جس نے 2008 میں مجھے اس ویژن کی جانب گامزن کیا, 2008 میں, جو آنے والے دور کا ایک بہت بڑا الارمنگ ٹاپک بن چکا ہے, جس کی وقت کی اشد ضرورت بھی ہے اور جس کو جاننا اور ماپنا بھی ضروری ہے. لیکن یہاں پر میں ایک مثال دوں گا جس مثال سے شاید میری بات آپ تک اور بہتر انداز میں پہنچ سکے اور ناظرین کے لیے بھی. دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی بابرکات اور ان کے صحابہ کا اس پیغام کو لے کر آگے چلنا, اس پیغام کی برکت اور ایک شخصیت کے گرد وہ پیغام جس طرح وہ آگے پھیلا ہے سینہ در سینہ, آج میں اور آپ کوسوں دور جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح آپ اس مثال کو لے سکتے ہیں. وہ اس پیغام کی چاشنی پہ اس طرح عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ جاؤں. صحیح. اس کا بنیادی جو اس کے پیچھے فلسفی ہے وہ اس پیغام کا خالص پن ہے, وہ سچائی ہے, اور کسی ایک امام کی پیروی ہے, کسی ایک بڑے کو اپنا بڑا بنا لینا ہے. جس طرح میڈم نے بات کی, میں اس سے آگے ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, آج ہم اساتذہ کرام کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا طالب علم اساتذہ کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے ہمارے بڑوں نے دیکھا. آج ہم والد یا والدہ کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے ہمارے بڑوں نے دیکھا. آج ہم رہبر اور امام اور اپنے اس گلی کے امام کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی اور بتایا. اپنے اشعار کی صورت میں صوفیہ نے بتایا, اپنی جو ہے وہ کتابوں کی صورت میں اہل علم اور دانش نے لکھا. تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پر اس روش کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوجوان نسل کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ اس بات کو جان لیں کہ جو آپ سے بڑا ہے. صحیح. میں اکثر اپنے بزرگوں کی ایک بات کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیڑا تواڈے تو وڈا ہے نا, وہ دے کول سانس لین دا تجربہ بھی بہت ہے. ہاں, آپ کسی اور تجربے کو مت مانیں, آپ اس کے سانسوں کے تجربے کو ہی مان لیں. یار وہ 53 سال کا ہے اور آپ کی عمر 23 سال ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو 30 ایئرز مور ایکسپیرینس ہے کہ وہ سانس لے چکا ہے اس معاشرے میں. وہ کیونکہ اس نے گزار چی ہے, اس نے اس عمل سے نتھارا جا چکا ہے. تو ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اس ویژن کو نہیں, انڈرسٹینڈ اگر کرنے آپ کی اس کے ضرورت ہے. سانس لینے کے عمل سے اختلاف بھی ہے تو اس ساتھ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. چیزیں بہتر کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر اس کو بڑا ماننا, سب سے پہلے یہ اس کی تقلید کرنا جو ہمارے صوفیہ کی تعلیمات میں بھی ہے, جو ہمارے قرآن و حدیث کی تعلیمات میں بھی, اور جو معاشرے میں ہمارے اساتذہ جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں, جو معاشرہ میں پیغام دے رہا ہے وہ یہی ہے. دیکھیں, اکثر میں اس بات کو جو ہے وہ اپنی مختلف اس کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانوں تک پہنچاؤں. کیا ہے ایک صوفی ماڈل آف دا ورلڈ, کہ جہاں پر آپ کو قیام ملے گا, طعام ملے گا اور کلام ملے گا. صحیح. یہ وہ تینوں بنیادی چیزیں. اب جو مسائل کی بات میں کرتا ہوں جس کی طرف آپ نوجوان چاہتا کیا ہے. آج پاکستان کا ایک پڑھا لکھا نوجوان 1000 ماہانہ لینے سے بھی قاصر ہے. ایسے ہی ہے. جو ایم فل, پی ایچ ڈی اور بیچلر جس نے کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, ایسے کمپلسری کے حالات میں آپ اس نوجوان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے. آپ قوم کے بڑے ہیں, آپ قوم کے اساتذہ ہیں, آپ قوم کے والدین ہیں, آپ قوم کے کچھ بھی ہیں. آپ نے اپنے ایکٹ کے ذریعے اس کو پہلے تو بنیادی سپیس دینی ہے, جس سپیس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس میں یہ تینوں چیزیں حل ہو رہی ہیں. پہلے اس کو روٹی ملے گی, پھر اس کو قیام ملے گا, اور پھر اس کو کلام ملے گا. طعام تو ملے گا. طعام کے بعد پھر کلام کی بات آئے گی. کلام کوئی نہیں سنتا آپ کا,
جب تک اس کی بنیادی چیزیں پوری نہ ہو رہی ہوں. تو سب سے پہلے اپرچونٹیز کا معاشرہ قائم کیا جائے, تو اس اپرچونٹی کے اندر اس نوجوان کو سپیس ملے اور وہ انڈلج ہو جائے. میں کل بھی بات کر رہا تھا, اس وقت پاکستان کے 67% آف یوتھ, ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. صحیح. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا, شاید میرے اس وقت میں منصب پہ ہوں, میں شاید یہ بات نہ کروں, ہم نے اپنے طالب علموں کی نرسریوں کو اس ملک میں اپاہج کر دیا. ایسا ہی. ہم نے طلبہ سیاست کے رنگ کو پاکستان میں میلا کر دیا. ہم نے وہ لوگ ہی نہیں آنے دیے جن کے کردار, جن کی سوچ اور جن کا عمل جو تھا وہ پاکستان کے حقیقی معنی کی غمازی کرتا ہے. جب یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ آپ کو ایسا سیاستدان نظر آئے گا جو آپ کے ملک کو کدھر لے جائے گا. آپ کو ایسا لیڈر نظر آئے گا جس کی ساکھ اور بنیاد میں وہ سچائی نہیں ہوگی جو کہ اس معاشرے کی حقیقی غمازی کر رہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ان دو ایلیمنٹس پہ, اپرچونٹیز کی بات میں کر رہا ہوں, اسپیس کی بات کر رہا ہوں, اور انڈرسٹینڈنگ آف دا لرننگ کی بات میں کر رہا ہوں, جس نوجوان کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اس بڑے کو کسی ایک کو بڑا مان کے آگے بڑھنا ہے. جب تک آپ قوم کے بڑوں کو بڑا نہیں مانیں گے آپ پھر بھی آگے نہیں بڑھیں. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے طاہر صاحب. اچھا ایک منٹ میڈم, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بڑا مان, لیکن اس کا تعین بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو بڑا ہے نا اصل میں کون, یہ نہ وہ کسی برے کو بڑا مان لے تو پرابلم نہ کریٹ ہو نا. تو بڑا وہ ہونا چاہیے معاشرے کے اندر, کیونکہ یہاں بہت سے بڑوں نے بہت فساد لگایا ہے. بالکل. اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جن نسلوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپاہج ہو چکی ہیں, وہ ان بڑے کی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ بڑا اصل میں ہے کون, اور بڑا کس کے نقشے پا پہ چل رہا ہے, تو وہاں سے جا کے بڑا ہوگا. کیونکہ جس معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پر انہیں یہی کہا گیا تھا کہ ہم بڑے ہیں, انہوں نے بڑے نعرے بنایا, انا ربکم الاعلی کے نعرے بلند کیے نا, کہ میں بہت بڑا اعلیٰ رب ہوں. یہ وہ تو لیکن فساد ہی پیدا کیا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی زبان سے کلمات خیر ادا ہوئے ہیں اور معاشرے کے لیے بہتر انسان کون سا بن رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا جس کے اندر قومی اور ملی جذبہ. لیکن آپ کی ایک بات, جی اس میں آپ نے وہ بات کر دیجیے جب بات کر رہے تھے بلال صاحب کہ وہ نوجوان جو ہے نا وہ اب اساتذہ کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتا, وہ بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا. آپ نے اس کا جواب دے دیا. میں بھی ان کو یہی کہنا چاہتی تھی کہ کیوں نہیں کرتا. مطلب میں جہاں بیٹھتی ہوں نا, جو ٹیچرز ہیں جو بڑے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ سنتے نہیں ہیں آپ کے نا, وہ انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں, وہ اس طرح کے لوگ ہیں, وہ آپ کی نہیں سنتے. تو میرا وہاں پہ بھی ان کے ساتھ یہی ایک کریٹیکل کویسچن ہے, یہاں آپ کے پروگرام میں بھی ریز کرتی ہوں کہ یہ آج کل کے نوجوان کیوں نہیں سنتے ہیں. وہ اپنے استاد سے, وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اپنے بڑوں سے کیوں دور ہے, اس کی کیا وجہ ہے. وہ ہم نے وہ فیکٹرز نکالنے, اور آپ کو پتہ چلے گا جو بات آپ نے آلریڈی کر دی کہ اس فیکٹرز میں زیادہ تر ٹھیک ہے کچھ, اور یہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ورلڈ اپنی جگہ پہ مسئلے ہیں, لیکن ان کے بہت سارے فیکٹرز ایسے بھی ہیں جو بڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا آج کا استاد ہے جس کو ہم استاد کہتے ہیں, وہ بچے کے ساتھ ضد پال رہے. دیکھیں خالی ضد نہیں پال رہا, آج کل کا استاد کا کام صرف کتاب پڑھا کے اس کو ایگزام میں پاس کرانا ہے. دیکھیں یہ استاد نہیں ہے. ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا, جب میں جونیئر ٹیچر ہو کے بھی آئی, جن لوگوں کے ساتھ میں نے, وہ ظفر اسحاق انصاری صاحب اور ڈاکٹر غازی صاحب جیسے اساتذہ کے ساتھ جب میں نے کام کیا, ٹریننگ لی, تو ان کے لیے جو ایک استاد ہے نا, وہ آپ کا والدین بھی ہے, وہ آپ کا بڑا بہن بھائی بھی ہے, وہ آپ کا دوست بھی ہے. اور آپ کے پاس کتاب پڑھانے کے علاوہ, ایگزام لینے کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم, انرجی ہو کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کو ٹائم دیں اور اس کو ساتھ رکھیں. اور بلیو می, جن لوگوں آپ نے اگر آج کے نوجوانوں کے ساتھ یہ والا اپنے استاد کا جو اصل میننگ ہے استاد کا کہ اس نے یہ تعلق رکھا ہوا ہے نا, تو وہ بچے وہاں بھی استاد کی سنتے ہیں, آج بھی سنتے ہیں. لیکن تو یہ بڑا کریٹیکل کویسچن ہے کہ یہ دور کیوں ہے, اس کا سارا الزام ان کو نہ دیں. مطلب ایک تو ہے نا کہ کمیونیکیشن آپ کی وہ نہیں ہے جو بچوں کو انگیج کر سکے, اس کے علاوہ آپ کا رول وہ نہیں ہے. رول وہ نہیں رہا. مطلب ٹیچر کا کام ہے کہ 50 بچوں کی کلاس میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ پریشان بچہ کیوں ہے, ایون جو خوش بچہ بھی اس کے ساتھ بھی بیٹھنا اس کا کام ہے. اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کرے نا, ٹھیک ہے, کہ ان سے عام بات کرنا, کتاب سے ہٹ کے بات کرنے, ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا, ان کے ساتھ وقت گزارنا, یہ بالکل ختم ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا لیکن طاہر صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ ہمارے جو بزرگ تھے, جو اچھے والے بڑے تھے نا ہمارے, ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی, مجھے یاد ہے ہماری دادی, ہم ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم اسکول جاتے تھے تو دیدی راستے میں 6-7 ندیاں آتی تھیں, تو ہمیں باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے جوتے اتار کے پانی سے گزرنا ہے, کیونکہ یہ پانی لوگ استعمال کرتے ہیں, اس سے وضو بھی کرتے ہیں, اور ایون کہ باقی جانور بھی پیتے ہیں.
تو آپ کو ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. درخت کاٹنے کے بارے میں شدید ممانعت ہوتی تھی. اچھا صدقے کے طور پر پھلدار درخت لگائے جاتے تھے, ایسا ہی ہے. صدقے کے طور پر سایہ دار درخت لگائے جاتے تھے کیا بات. کہ آپ یہ درخت لگائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ روایت ابھی میں نے گلگت بلتستان میں دیکھی ہے کہ آپ زمینوں پہ کچھ ایسے درخت لگاتے ہیں کہ مسافر صرف کھائیں گے, گاؤں کے لوگ ان درختوں سے پھل نہیں توڑتے. ایسا کہ ہی یہ ایبٹباد میں نے خود اپنے ہاں بھی یہ دیکھا یہ سارا. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ اپنی انوائرمنٹ کو, اپنے ماحول کو, اپنے بزرگوں سے تربیت پا کر ایسا ہی ہے. ایسا خوبصورت بنا کر رکھنا تو کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ڈاکٹر نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ہماری پرانے بزرگوں کی باتیں اور ان پڑھ بزرگوں کی باتیں. یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, ان پڑھ لوگ تھے. ان پڑھ لوگوں نے اپنی اولاد کی تعلیم کے ساتھ یہ تربیت کی کہ انہیں بتایا کہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس ایشو کو آپ کی پاس لائیں. جی بالکل, جیسے میرے ساتھیوں نے کہا ایکچولی ماحول کچھ نفسا نفسی کا ہو گیا ہے. ہم آگے ہیں ایک اپنے انڈیویجول کے اوپر, بس میرا کام ہو جائے, یہ بھلے جائے داں لگے داں. ایگزیکٹلی. پھر جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا میڈم نے, وہ بھی تھا کہ ٹیچرز وہ ٹیچر نہیں ہے. لیکن اسٹوڈنٹ جب آپ کی عزت کرے گا, کیونکہ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, یا جب ہوگا جب اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی نالج مجھ سے زیادہ ہے, صحیح, یا یہ میں اس سے کچھ لے سکوں گا, اس کو پتہ ہے کہ جو یہ دیکھ کے آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ وہ مجھے پتہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں, آپ ذرا اور پیچھے چلے جائیں, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہماری یونیورسٹی میں لوگ باہر سے پڑھنے آتے تھے. صحیح, تھائی لینڈ سے, آپ کے عرب کنٹریز سے, سارے اسٹوڈنٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اس میں, ایران سے. صحیح, اب وہ کیوں نہیں آتے؟ بہت امپورٹنٹ سوال. دیکھیں نا, آپ سمٹمز پہ نہ جائیں, آپ روٹ کاز پہ جائیں کہ روٹ کاز کیا ہے. سمٹمز تو یہ ہیں سارے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, بٹ واٹ آر دا روٹ کاز. میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, اچھے ٹیچر ہوتے تھے, ڈیسکیں بینچیں ہم بیٹھتے تھے اس پہ. اب وہ بھی نہیں ہے. ہم آگے جانے کی بجائے اب دری پہ آ گئے ہیں. صحیح, ابھی میں دیکھ رہا تھا, کسی نے ڈالی بھی تھی کہ بچے ایگزام دے رہے ہیں میٹرک کا, انٹر کا, دری پہ بیٹھ کے. مطلب یہ تو پھر کس کی پرائرٹی ہے؟ یہ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ ایسے ہی, ہو از ریسپانسبل؟ روٹ کاز کہاں ہے؟ تو یہ تو ہم خود کر رہے ہیں نا, اس میں تو کسی کا وہ نہیں ہے. اب وہ دری سے پڑھے گا بیچارہ, کیا پڑھے گا؟ نہ پنکھا ہے, گرمی اتنی ہے, 40-45 ڈگری گرمی ہے, پھر انوائرمنٹل فیکٹر آ گئے ہیں. اور یہ تو ہم شہروں کی بات کر رہے ہیں. صحیح, ہم اور ذرا پیچھے چلے جائیں, جو چھوٹے شہر ہیں یا گاؤں کے لیول پہ ہیں, تو وہاں تو کیا صورتحال ہے. اسکولوں کا سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہاں پر. جانور بندھے ہوئے ہیں, کیا ٹیچر نہیں آتے, بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں. تو اس کو ہم صرف کہہ رہے ہیں. کب سے کہہ رہے ہیں؟ پچھلے 10 سال سے, 20 سال سے یہی کہہ رہے ہیں ہم کہ جی یہ ہو رہا ہے. مطلب رسپانسبل کون ہے اس کا؟ ایسے ہی, روٹ کاز کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ؟ ایسے ہی, بل پاس ہوتے ہیں, چیزیں پاس ہوتی ہیں, تو یہ بل پاس نہیں ہو سکتے کیا؟ ایسے ہی, بالکل ہو سکتے ہیں نا. وہ فنڈنگ کہاں جاتی ہے؟ اتنا پیسہ جو آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ پرائرٹی نہیں ہے نا, کس کی اور پرائرٹی دوسرا- نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات بھی ہے کہ اچھا, ایک تو بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی اور بچیوں کی جو اسکولوں سے باہر ہے. آؤٹ آف اسکول. ایک اور خطرہ بھی ہے, وہ جو اسکولوں کے اندر ہیں, بالکل. کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, انہیں ہم کیا پڑھا رہے آپ ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ چاہتے ہیں, کس میتھڈالوجی کے تھرو ان کے کیا مائنڈ, جو شیپنگ آف مائنڈ ہے وہ کیا کی جا رہی ہے. بالکل ہم جاتے ہیں پروجیکٹ کے سلسلے میں, جیسے رورل ایریاز کے اندر وہاں بچے ہیں, تو وہ ان سے پوچھیں, یہ ہے کہ نام اکنامک ایشوز ہے نا, کہ باپ سے پوچھیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں, میں اگر اسکول بھیج دوں تو میرا گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ یہ دن کے 3 دہاڑی لاتے ہیں تو میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے نا. صحیح, تو آپ کو پھر ریورس بیک کرنا پڑے گا کہ پرابلم کہاں سے ہے, وہ کیوں نہیں بھیج رہا ہے. جب وہ نہیں بھیج رہا تو اس لیے کہ وہ کھائے گا کہاں سے اگر نہیں بھیجے گا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں. اور گزشتہ ہفتے مجھے اپنے پروگرام کے سلسلے میں راولپنڈی میں ایک مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ایک ٹیچر سے میں ملا, تو اس نے کہا کہ ایک خاتون آئی ہے ہمارے پاس, اس کی 3 ہی بچے ہیں, تینوں کے تینوں بچوں کو اس نے مدرسے میں داخل کر دیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بی بی 2 کو کر دو, 1 کو چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں تینوں کو داخل کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس گھر میں رہے گا کیا؟ اس نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں, آپ تینوں بچوں کو داخل کر دیں. تو کہ تھوڑا سا میں نے اصرار کیا تو رو پڑی. وہ کہنے لگی کہ کم از کم اتنی تو مطمئن ہونا کہ میرے بچے 3 وقت کھانا تو کھائیں گے, گھر میں تو ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں. بالکل. تو جب یہ صورتحال ہو جائے گی نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معاشرے کے طور پر بھی اور حکومت کے طور پر بھی بہت زیادہ سوچنا ہوگا کہ جس طرف ہم اپنی سوسائٹی کو لے کے جا رہے ہیں, ایک طرف ہم مدارس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ مدارس کے اندر جو نظام ہے, جو مزاج ہے, جو نصاب ہے, اس پر اعتراض ہے. دوسری جانب ہم وہ ماحول تیار کر رہے ہیں
کہ ہم سب کچھ اپنے لوگوں کو وہاں پر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں، لیکن ہم حل کی طرف بھی آئیں گے کہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہم کیسے قائم کریں جو پر امید معاشرہ ہو، پر عزم معاشرہ ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے ہم نے یہاں پر بات کی، انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے جو ہمارے سامنے مسائل ہیں ان پر ہم نے بات کی ہے. خواتین کے حقوق کے حوالے سے، تعلیم کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پرابلم ہیں، کہیں ووٹ دینے کے بڑے پرابلم ہیں، کہیں تعلیم کے حوالے سے، مطلب مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا ڈاکٹر منزہ یعقوب صاحبہ، حل کیا ہے؟ مسائل تو ہم ذکر کرتے کرتے کن کے؟ خواتین کے؟ یہ ہاں مجھے تھوڑا سا جینڈر ایشو کیوں کہ ہمارے اپنی سوسائٹی میں ہم لوگوں کو کیسے بتائیں. اصل میں یہ جو پروگرام ہے ہم اس کو ایک سرنامہ کلام ہے. اچھا. ہم پھر ایک ایک موضوع پر الگ بھی گفتگو کریں گے ٹھیک ہے. اگلے پروگراموں میں. لیکن یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو جینڈر ایشو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کو تھوڑا سا بیان کریں کہ یہ کیا ہے. اور دوسرا ہم تھوڑا سا لوگوں کو اس بارے میں کیسے آگاہ کریں، اور جو لوگ متاثر ہیں انہیں کھڑا کیسے کریں کہ وہ اپنی بات پرامن طریقے سے معاشرے تک پہنچائیں. مجھے لگتا ہے یہ جینڈر ایشو جو ہے نا، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. اب تک تو بہت ساری، ہر سال ایک عورت مارچ ہوتا ہے، اس کو بے شک آدھے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور آدھے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. کچھ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کچھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے لیے کبھی یہ مسئلہ نہیں رہا ہے کہ ایک موومنٹ چلی ہے یا کوئی ایک سلوگن ریز ہوا ہے تو آدھے لوگ اس کے خلاف ہیں اور آدھے اس کے حق میں. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو، اچھی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں اتنی زندگی ہے، اتنا کنسرن ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا اس کو کسی وجہ سے ریجیکٹ کریں. جو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں وہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کا کانشیسنس ریز ہو رہا ہے. صحیح. ان کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ دیر از سم ایشو. ٹھیک ہے، ہم اس ایشو کو غلط مانتے ہیں. یہ ایسے جو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والے ہمارے ایشو نہیں، ہماری خواتین کے یہ ایشو ہیں. چلیں جو بھی ہے پس منظر کے مطابق، اپنے اپنے پس منظر کے مطابق. اور یہ ایک اسی موومنٹ کا، اسی آپ کہہ لیں کہ جو ایک کیمپین ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ کانشیسنس دینا کہ آپ نے ان کو یہ ویمن رائٹ کے بارے میں کانشیس کر دیا ہے لوگوں کو. لوگ اس پہ بات کریں گے. یہ جب ایک موومنٹ چلتی ہے اور اس پہ ڈائیورس اوپینینز آتی ہیں ایک سوسائٹی میں، کیونکہ سوسائٹی کے تو ڈفرینٹ، ہماری خاص طور پہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی جس میں نہ صرف یہ اکنامک کلاس سیگریگیشن ہے، جس میں سوشل سیگریگیشنز بھی اتنی زیادہ ہیں. ہمارے تو وہ کاسٹ سسٹم ہے، ہمارے وہ بہت ساری اور بھی ہمارے بہت ساری اور چیزیں دیکھیں کہ کچھ ہمارے ریلیجس فیملی زیادہ ہیں، کچھ ہمارے لبرل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، ایک جو لیس ایجوکیٹڈ اور بالکل الٹریٹ طبقہ بھی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ڈائیورسٹی سوسائٹی کی آپ سامنے رکھیں تو اس طرح کا رسپانس آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ بالکل نارمل بات ہے. اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ رسپانس آتا ہے، لوگ اس پہ بالکل ڈس انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ مسائل کیا ہیں اور مسائل کیوں ہیں، اس پہ پچھلے کچھ سالوں میں جن لوگوں نے یہ موومنٹ چلائی اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان مسائل کو بالکل سامنے لا کے رکھا ہے، اس پہ بات بھی کی ہے، کرٹیسزم فیس کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کرٹیسزم کے اندر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا شروع کیا کہ کون سی چیز یس ہم اس کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ ہمارا رائٹ ہے، آپ جو مرضی ہے کہتے رہو، لیکن ہاں اس چیز پہ ہم سوچ سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں سے، اور میرا خیال یہ کہ اب تو کافی عرصے سے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ دونوں جو نقطہ ہائے نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ مارچ کرتے ہیں، مارچ میں حصہ لیتے ہیں، اپنے اپنے مطالبات لے کر آتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. مسئلہ وہی ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہماری کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوتی، ہم اپنے اپنے طریقے سے کرنا پسند کرتے ہیں. نہیں تم اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنے نعرے کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، لیکن بات تو کر رہے ہیں نا، بات تو کر رہے ہیں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک دوسرے کی بات سنیں، برداشت کریں، سنیں. اور بات اگر جو ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ ختم نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی زندہ معاشرے ہیں نا، اگر آپ کہتے ہیں نا وہ معاشرہ ریزیلینٹ ہے، وہ مایوس نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو اس کے اندر یہ کلچر آف ڈائیلاگ نہیں ختم ہونا چاہیے. ہم ہر ایک سے ایگری نہیں کر سکتے، ہم ہر ایک سے ڈس ایگری بھی نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ڈس ایگریمنٹ سے چلے ہیں تو ایک وقت آئے گا
ہم 2-4 سال اور گزریں گے تو بہت ساری باتوں پہ ایگری بھی کر لیں گے, ایک وقت آئے گا ٹیبل پہ بھی بیٹھ جائیں گے. تو یہ ایک اچھا رجحان ہے, یہ ہونا چاہیے. مسائل تو ایجوکیشن ہے, جو لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس پہ, لڑکیوں کی سوشل موبلٹی پہ, باہر جانے کے, لڑکیوں کے جاب کرنے پہ, اکنامک ان کی اپرچونٹیز پہ, یہ سارے مسائل ہیں. گاؤں کے جو عورتیں ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں, یہ ہمیں سمجھ آ گئے ہیں, سامنے آ بھی رہے ہیں. میڈیا بھی بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے اس میں, کچھ نان گورنمنٹ جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کر رہی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ چل رہا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے ہمیں اس پہ آنا چاہیے کہ ڈسپائٹ کہ اتنی ساری ایفرٹ ہو رہی ہیں, اتنے سارے لوگ کریں, مسئلہ پھر کیوں نہیں حل ہوتا. میں بات ہم اسی پہ ہی آتے ہیں. مرزا صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اگر کوئی انیشیٹو لیں تو وہ کیا ہونا چاہیے. طاہر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کو ہم کیسے ایکٹیو کریں. آپ مسلم ہینڈز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ, انوائرمنٹ پہ آپ کا کام ہے بہت زیادہ. نوجوانوں کو انوائرمنٹل کرائسس بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پاکستان میں, آپ خود پڑھ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کو ہم کیسے ایکٹیو کر سکتے ہیں, اس ایشو پر حساس کیسے بنائیں انہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے ڈفرینٹ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا, الحمدللہ اس سے بڑی کامیابی ملی. خاص طور پر اگر آپ آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس آؤٹ آف اسکول بچوں میں ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جو اسٹریٹ چلڈرن کہلاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹریٹ چلڈرن وہ بچے ہیں جو 10 سے 12 گھنٹے اپنے والد کی نگہداشت کے بغیر, والدین کی نگہداشت کے بغیر گلی کوچوں میں وقت گزارتے تھے. یہ وہ بچے تھے جو معاشرے میں بلنگ کا شکار ہو رہے تھے, کسی نہ کسی ایسے پرابلم کا شکار تھے جن کو انگیج کیا جائے. تو ہم نے 2014 میں یہ انیشیٹو لیا جس میں برازیل ورلڈ کپ جو ہوا بچوں کا, ہم اس پہ پاکستان کے لیاری کے بچوں کو لے کر گئے اور اب اس کی 9ویں کڑی دوبارہ ناروے کی صورت میں, ناروے کپ کی صورت میں آ رہی ہے. یہ وہ سوسائٹی کے بچے تھے جن کو ہم نے انگیج کیا, جو پڑھ نہیں سکتے تھے, جو والدین ان کو چاہتے نہیں تھے کہ یہ پڑھیں, یہ نوکریاں جاب, والدین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندگی کہاں گزار رہے ہیں. اور ہم نے ان کی کھیل کی صلاحیت کو, سپورٹس فار ڈیولپمنٹ کے فیکٹر کو انڈرسٹینڈ کیا اور ان کو مین سٹریم میں لے کر, اور آج 5 بچے پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم کا حصہ ہے, جو ابھی 6 تاریخ کو جو پاکستان کا سعودیہ کا میچ ہے اس پہ وہ کھیلیں گے بھی. اچھا, اب آئیں جو آپ نے بات کی کہ انوائرمنٹل پریپیئرنس کے حوالے سے. دیکھیں ماحولیات کا جو شعبہ ہے یہ اس وقت پاکستان کا ایک الارمنگ شعبہ ہے. اب اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ترین جو فیکٹر ہے جو ہمیں اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سطح پر کرنا چاہیے وہ ہے تربیت. آپ ان کو کس طرح اس تربیت کے ماحول میں, اس آگہی اور شعور کے ماحول میں لے کر آتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کے کیے جانے والے امپیکٹ اور ایکٹس جو ہیں وہ معاشرے پر اور اس ماحول پر کس طرح سے انداز ہو رہے ہیں. اچھا, ایک بچہ ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کلاس کے اندر کہ سیف اور ریچارج یا اپنی بجلی کو بچانے کا یا اپنے ریسورسز کو بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ہم نے ریسنٹلی 2024 میں جو 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جاتا ہے, ہم نے پاکستان کے تمام اسکولوں میں پلیجز کروائے. اچھا, یہ پلیج کروانا بچوں کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا ایک ہے تو عمل کہ مارننگ اسمبلی میں ان سے حلف لیے جائیں کہ وہ کم سے کم جو ہے اپنی چیزوں کو استعمال کریں گے, لائٹ کا استعمال اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ کریں, بند کر دیں گے, پانی اتنا استعمال کریں گے جتنا ان کو ضرورت ہے, پانی کا بے دریغ استعمال نہیں کریں گے. اچھا, یہ وہ حلف ہیں جو بچوں کو ایک شعور دیتے ہیں کہ کل کو یار ہمارے اسکول کے اندر اگر ہماری اساتذہ ہمیں یہ تربیت دے رہے ہیں تو ہمیں اسی تربیت کو پروان چڑھانا ہے. اور یہی پارٹ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل کریکولم جو ہے گورنمنٹ کے نصاب کا حصہ بنے اور اسکولوں کے نصاب کا حصہ بنے تاکہ وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں گرین ایکٹیویٹیز کی جانب چلے جائیں. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ ایک بچہ کھانا کھانے کے لیے آتا ہے, آپ کو پتہ ہے تربیت کے مختلف عوامل ہیں. میں ان عوامل میں بات کروں جو ہم نے کیے ہیں کہ ایک بچہ برگر کھانے کے لیے آتا ہے, بڑی معروف یہاں پر چینز چل رہی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ جب بچہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو صرف آخر میں ایک گفٹ دیں. کس کا؟ پلانٹ کا. کہ آپ نے جو یہ برگر کھایا ہے, اس برگر کھانے پہ کتنے ریسورسز آئے ہوئے آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کے بدلے میں آپ گھر جا کے یہ پلانٹ کا تحفہ ہماری طرف سے لے جائیں, ہمارے رفائی ادارے کی طرف سے لے جائیں, اور اب آپ نے اس کی آبیاری کرنی. ویسے یہ جو آپ فوڈ چینز کی بات کر رہے ہیں نا, اتنے ٹیشو پیپر باکس سارا کچھ دے دیتے ہیں, وہ تو خود انوائرمنٹ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. ویسے اچھا, یہ سینسٹیوٹی دیکھیے کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, چاہے کسی بھی مرحلے کی بات. ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر راشد کریم, دنیا سے چلے گئے, وہ فرماتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ جب اداس ہو جائیں تو پودوں سے باتیں کریں تاکہ آپ کا دیکھیں نا وہ انوائرمنٹل پرسپیکٹیو تو سمجھ آ ہی رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ دے دیا کہ آپ کی جو ہے وہ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے اور اس کی آکسیجن کی آپ کو بھی ضرورت ہے. اب یہ کانسیپٹ اساتذہ دیتے ہیں اور یہ تربیت کے ماحول ہوتے ہیں جو. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا جب COP 20 کیا کہتے ہیں COP کی بات ہو رہی تھی جو پچھلے سال COP 28 ہوئی, ہم نے اس میں مساجد کے اندر فرائیڈے سیریمن میں علماء کرام سے جو ہے وہ حلف دلوائے
کہ لوگوں کو تربیت کے یہ ماحول دیں جو لوگ ان تعلیمی اداروں میں نہیں آ سکتے، وہ اپنے نوجوانوں کو، جو کام کرنے والے پلمبر ہیں، جو بچے ہیں، جو دکانوں پہ آپ ان کو بھی تربیت کے عوامل دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے۔ حساسیت وقت بڑھے گی جب آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ عمل ماحول پہ کس حد تک جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس زمین سے آپ پانی نکال رہے ہیں، آپ کا استعمال کیا ہوا پانی کہاں جاتا ہے؟ اسی زمین میں جا رہا ہے، اسی زمین میں جا رہا ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا بے دریغ نکال رہے ہیں، بلا وجہ نکال رہے ہیں۔ یورپ اور بڑے ہی ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں گرمیوں کے مہینے میں وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی گاڑی نہیں دھو سکتا، کوئی شخص جو ہے وہ پانی کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا، لے کہ وہاں پر ڈائریکٹ لائنز موجود ہیں ہر گھر کے اندر۔ لیکن وہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی کاوش جو ہے ایک بہت بڑے نقصان سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ اور پاکستان ماحولیاتی آلودگی کا جو شکار ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں میں، 2022 کا فلڈ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے 33.3 ملین لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کے گھر۔ اور ابھی تک آپ حیران ہوں گے کہ ہماری خدمات جو رفائی تنظیمات کی ہیں، گورنمنٹ کی خدمات ابھی تک ان 10 لاکھ لوگوں کے گھروں کو نہیں بنا سکی۔ ابھی بھی وہ بغیر چھت کے یا کسی اپنے رشتہ داروں کے یا کسی ایسے ٹینٹ ولیج میں رہنے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ وہ حساسیت کے پہلو ہیں جن کو ان کے اندر سینسٹیوٹی کو اجاگر کیا جائے، شعور دیا جائے۔ اور اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر میں کہتا ہوں ان اساتذہ کرام کی ہے، علماء کرام کی ہے، کمیونٹی لیڈرز کی ہے، نوجوانوں کی ہے۔ اور کریکلم ایک ایسا ڈیزائن کیا جائے، جس طرح اسلامک یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر مذہب کو ایک بڑی ویلیو دی جاتی ہے، جہاں پر ان کی قرآنی آیات اور تمام چیزیں سنی جاتی ہیں، ان سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈگری ملتی ہے، چاہے وہ ایم فل کرے چاہے وہ پی ایچ ڈی کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول کے اندر انوائرمنٹل ایتھکس کے سبجیکٹ کو شامل کیا جانا چاہیے۔ نہیں، آپ قرآن اور احادیث وہ جو کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکشن کی بات کرتی ہیں تو آپ ان میں سے انوائرمنٹل ایتھکس کو جو ہے وہ اپنے کریکولم کا پارٹ بنائے۔ ہر اسکول، ہر یونیورسٹی، ہر کالج تو یقیناً ایک تبدیلی منزہ یعقوب اور صاحبہ ہیں، بہتری یونیورسٹی ضرور کی آئے۔ مینجمنٹ کو جا کے بتائیں گی۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مینجمنٹ کو تو بتائیں گے۔ میں خود یہ کرتی ہوں، حالانکہ میرا ڈائریکٹلی انوائرمنٹلزم نہیں ہے، لیکن پچھلے 5-7 سالوں سے میرا سارا جو لکھنا ہے، ریسرچ ہے، میں جو کورس ڈیزائن کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ لٹرری انوائرمنٹلزم ہے، انوائرمنٹل ہیومینٹیز ہیں۔ لیکن دیدی ہم سب انوائرمنٹ سے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سب یہ کا ہماری تعلق ہے۔ زندگی کا حصہ ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کو ہمارے لائف سٹائل میں آنا چاہیے، اس کو ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں آنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری جو کلاس، چلیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، انوائرمنٹل ایتھکس نہ آپ پڑھائیں، آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں اس میں جس راستے سے آتی ہوں، میری باہر جو لان میں پڑا ہوا ہے، جو میں یہ سارا ویسٹ ہم لوگ کر رہے ہیں، پانی ویسٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو ہماری روز کی باتیں ہیں۔ کیا ہم اپنا جب کلاس میں جاتے ہیں تو کیا ہم 5 منٹ اس پہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس پہ، جو آپ حساسیت کہہ رہے ہیں، میں اس کو کانشیسنس ریزنگ کہہ رہی ہوں، یہ آرام سے ہو سکتا ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی اسپیشل کورسز کو ڈیزائن، وہ سب کچھ۔ اس بارے میں بڑی ایکسپرٹی رکھتے ہیں، انہوں نے ملکی فورم پر، عالمی فورم پر اس بارے میں بڑا کام کیا ہوا ہے، ان کے پاس بڑی اچھی ریسرچ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ معاشرے کو انوائرمنٹ کے ایشو پر کیسے ہم حساس بنائیں، یہ کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ یار یہ جو کرہ ہے، یہ جو ایک فلم میں کہنا گولا ہے ہمارا، اس گولے پہ ہم کیسے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک اب آپ جیسے ڈسکس ہو رہا تھا ابھی کہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے، تو اسٹوڈنٹس کو کون بتاتا ہے؟ ٹیچر تو ٹرینڈ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا بتائیں گے؟ تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ وہ جو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو جو پڑھانے والے ہیں، جو ان کی تربیت کرنے والے ہیں، ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر وہ چیز پیدا کی جائے۔ پھر آپ بات کر رہے تھے کلائمیٹ کنڈیشن کی، پاکستان کی، ہم کیوں فیس کر رہے ہیں؟ پاکستان کیوں کہتے ہیں نا، پاکستان دنیا میں 5واں 6واں ملک ہے جو اتنا فیس کر رہا ہے؟ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، نیچرل فیکٹرز ہیں ہمارے، جو ہماری پوزیشن ہے کنٹری کی، ہمارے وہ بہت یونیک پوزیشن ہے۔ تو جو ہماری ایکولوجیکل کنڈیشنز ہیں، تو یہ تو ہم اور فیس کریں گے آگے آ کے۔ لیکن اس کے اوپر صرف یہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے، کنٹری لیول پہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کل ہی، شاید کوئی کلائمیٹ چینج کا کوئی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، کوئی بنایا ہے، کوئی اتھارٹی بنا دی گئی ہے کوئی کلائمیٹ چینج کی، چلیں تو ویری گڈ، لیکن اس میں کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، چیزیں ہیں، فنڈز بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں، چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ 92 کی شاید بات ہے، مارگلائن نیشنل پارک کا ایک مینجمنٹ پلان بنا تھا، تو اس میں میرا بھی کردار تھا، رول تھا، اسپیشلی راول لیک کے حوالے سے۔
وہ پلان بنا تھا. میں نے جو اس میں ایشو آئیڈینٹیفائی کیے تھے 92 میں, ابھی بھی ڈسکس کر لیں آپ, وہی ایشو ابھی بھی ہیں, سیم وہی پولوشن, وہی پرابلم. تو ہو از ریسپانسبل, کس کی رسپانسبلٹی تھی, کیوں نہیں ہوا وہ. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو ابھی بھی چلے جائیں. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا کیریئر, جب ہم آئے تھے اس فیلڈ میں انوائرمنٹ کی, آج سے کوئی 30-35 سال پہلے, جو ہم بات کرتے تھے ورک شاپس میں, جو ایشوز ہم ڈسکس کرتے تھے, ابھی چلے جائیں وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. لفظوں کی جگالی ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے. کیوں؟ ہر چیز میں ایسی ہے نا. ہاں جی, یہ کر لیں بس. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میڈم میں, بالکل سے آئی ایگری ود یو. تو یہ وہی چیز, ہم وہی باتیں, وہی چیزیں اب ڈسکس کر رہے ہیں. کورس چینج ہونا چاہیے, 35 سال سے کہہ رہے ہیں ہم کورس چینج ہونا چاہیے. درست بات. نہیں change چاہیے کرتے جو بھی ہے نا, ہیں, اس میں change اتنی کرتے چاہت بھی ہے کہ ہم بس چاہیے چاہیے چاہیے, اس سے ہم باہر ہی نکل پا رہے ہیں. بعض اوقات چینج بھی کرتے ہیں. میں نے کہا نا ریفارمز, آپ سر آپ دیکھیں تو ریفارمز آتی ہیں, چینج بھی ہوتا ہے, لیکن وہ چینج اور ریفارمز کا آؤٹ کم کیا ہے؟ وہ جو 92 میں ہو رہا ہے وہ ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی تک اسٹریٹجیکلی وہ ایکچولی کاسمیٹک چینجز ہیں. کاسمیٹکس. اور جو آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی نا کہ وہ آپ نے اتھارٹی بنا دی, وہ ایک انسٹیٹیوشن قائم کر دیا, سب کچھ ہو گیا. ہو آر دا پیپل؟ کون لوگ کریں گے یہ کام؟ کیا مسئلہ آپ نے یہیں یونیورسٹی پہ سے ہے. کنسلٹ کیا, دیکھیں نا, مسئلہ پہلے یہیں پہ ایکسپرٹ سے ہے. ہمیں کنسلٹ جو- کیا آپ اب نے؟ دیکھیں بالکل. میں 2014 پہ میں گئی تھی امریکہ, ان کے جو کلچر اینڈ سوسائٹی ایک پروگرام ہے سوسی, اس میں دیکھیں جو انسٹیٹیوٹ نیو یارک یونیورسٹی میں تھی, ون آف دا پریسٹیجیس یونیورسٹی, اس یونیورسٹی میں وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا نا ان کا پولیٹیکل اینڈ کلچرل اسٹڈیز کا, دیٹ واز ورکنگ ایک تھنک ٹینک کے طور پہ گورنمنٹ کے لیے, پورا ایک ڈپارٹمنٹ. اور وہ ڈپارٹمنٹ فنڈنگ پہ اسکالرز بناتا تھا فرام آل اوور دا ورلڈ, ٹھیک ہے, ہر سال, جس میں 18 ملکوں سے لوگ تھے اور میں پاکستان سے. اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے تھے, اینڈ وہ ایک تھنک ٹینک تھا گورنمنٹ کے لیے. وہ اپنے جو ریسرچرز ہیں وہ اس طرح ان کو اپنی پالیسی میکنگ میں اور اپنی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ میں لے کے آتے ہیں, اور ان کی بیس پہ وہ ڈیسیجنز کرتے ہیں. یہاں پہ یہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہاں پہ یہ چیز بیڈلی مسنگ ہے. سب سائلوز میں کام کر رہے ہیں, سب سائلوز میں کام, اور ایکسپرٹیز کو اگنور کیا جاتا ہے. بالکل, ایکسپرٹیز کو اس لیے اگنور کیا جاتا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آ جائے گا تو ہماری نوکری چلی جائے گی, ہم کیا کریں گے. یہ جو ہے نا جاب سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور خوف ہے ایک دوسرے سے, اس کی بھی وجوہات ہیں. دیکھیں آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا برین ڈرین ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اوپر کی جو کریم تھی وہ تو ہے ہی نہیں. اب جو رہ گئے ہیں وہ پھر اس میں رہتے ہیں کہ یار کوئی اور نہ ہمیں آ کے ہماری جگہ لے لے یا کچھ کر لے, اور پھر اپنے جتھوں کے جتھے بھرتی کروا دیتے ہیں. بالکل اپنی اداروں میں جہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے اور لیے. ان جتھوں میں کام کرنے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا, اور وہ میرٹ پہ اور کوالیفائی کتنے کرتے ہیں. اصل میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ کے یہاں میرٹ نہیں ہے. میرٹ ہو, صحیح پراپر کوالیفائڈ لوگ ہوں, آئیں, یا جو کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یوز کریں, ان کو استعمال کریں, ان کو دیکھیں آپ کی ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں یہی بنیادی بات ہے کہ ہم سوسائٹی کو ان بنیادوں پر اور ان خطوط پر اسے کھڑا کریں, اسے کہیں کہ آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے, یہ ملک آپ کا ہے. جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ چلے گئے, لیکن آپ نے یہاں پر ہی رہنا ہے, تو آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. اور وہ بڑا مشہور ان کو لایا ایک تو واقعہ جائے ہے. نا, بعد میں انہیں یہ بات بتائی جائے. انہیں تو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے. ان کو پہلے سوسائٹی کی سطح پھر ان کو یہ بات بتائیں. میں کہہ رہا ہوں سوسائٹی کی سطح پر آپ ان کو لے کر آئیں, تاکہ سوسائٹی کے وہ افراد ایک پریشر گروپ کے طور پر جب کام کریں گے تو اداروں کے اندر بھی اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا. میڈیا کے ذریعے آئیں, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے ان کے پاس, وہ بتائیں جی کہ کن اداروں کے اندر کیا چیزیں خراب ہو رہی ہیں, غلط ہو رہی ہیں, اور ہم بطور سوسائٹی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے, ہم کھڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے خلاف. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کئی ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بہت پازیٹیو طریقے سے, اور انہوں نے اپنے جو مطالبات ہیں ان چیزوں کو منوایا. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر منزہ یعقوب صاحبہ, طاہر ریحان صاحب, ڈاکٹر سید نجم خورشید صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے, اور یہ گفتگو ایک حوالے سے بڑی بے ربط تھی اور ایک حوالے سے بڑی مربوط تھی. بے ربط اس حوالے سے تھی کہ مختلف موضوعات کو ہم نے اس میں سمو دیا آج کی گفتگو میں, اور مربوط اس حوالے سے تھی کہ ان ساری چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے. لیکن جو گفتگو ہوئی ہے اس کا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم پیغام ہے کہ مایوس نہیں ہونا, اور سکون اس دنیا میں بھی ہے اگر آپ کسی پازیٹیو کام کے لیے کسی پازیٹیو اور مثبت طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو سکون مل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.